صلی اللہ سیدنا و شفینا و حبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ۔ میرے عزیز طلبہ، آج کا سبق یہ ہے علم عقائد۔ علم عقائد ایک اہم علم ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات، انبیاء کے فضائل و احوال، قیامت اور اس کے متعلقات کو بیان کیا جاتا ہے۔ دنیاوی و دینی علوم و فنون میں علم عقائد بنیادی علم ہے۔ علم عقائد کو مختلف ناموں سے جانا جاتا ہے، مثلا علم کلام، علم توحید، علم اسماء و صفات، علم اصول دین۔ علم عقائد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات، انبیاء کے فضائل، آسمانی کتابیں، ملائکہ، جنت و دوزخ، قیامت، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر گفتگو کیا جاتا ہے۔ دینی و دنیاوی علوم میں علم کلام بنیادی علم ہے۔ علم کلام کو علم عقائد، علم توحید، علم اصول دین بھی کہا جاتا ہے۔ علم عقائد ایک ایسا علم ہے کہ جب تک کہ بندے کا عقیدہ مضبوط نہ ہو، اس وقت تک رب کی بارگاہ میں اس بندے کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے عقائد کو، ایمان کو مضبوط رکھنا ہر بندے کے لیے لازم و ضروری ہے۔ اگر بندہ اعمال کا تارک ہے، اگر نماز نہیں پڑھتا، اگر بندہ روزہ نہیں رکھتا، اگر بندہ زکوٰۃ نہیں دیتا، اگر کوئی قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتا، اگر کوئی ظلم کرتا ہے، اگر کوئی زیادتی کرتا ہے، تو سمجھ جانا کہ وہ گناہ، یہ سب گناہ عظیم ہیں۔ سزا بھگتنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اپنے فضل سے اس بندے کو معاف کر دے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اس کو سزائیں دے۔ لیکن اگر کسی کا ایمان ناقص ہے، اگر کوئی ایمان میں کامل نہیں، جیسے اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا، اللہ کی وحدانیت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا، نبی کی رسالت کا انکار کر دے وہ کافر ہو جائے گا، رسولوں کی رسالت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا، قرآن کی عظمت کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا، آسمانی کتابوں کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا، اگر وہ فرشتوں کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ تو اگر کوئی ایمان کی باتوں کا منکر ہے تو وہ کافر ہے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت ہر لمحہ ضروری ہے، ہر آن ضروری ہے، ہر ایک لمحہ اپنے ایمان کی حفاظت بندوں کے لیے لازم و ضروری ہے۔ اگر ایمان کی حفاظت نہیں، اگر ایمان بندے کے سینے کے اندر نہیں، اگر صاحب ایمان نہیں، تو سمجھ جانا کہ اس کے سارے اعمال اس کے چہرے پر مار دیے جائیں گے۔ سب سے پہلا عقیدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں، وحدانیت کے بارے میں عقیدہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے۔ اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ عقائد کی دو قسمیں ہیں۔
عقائد کی دو قسمیں، ایک قطعیہ اور ایک ظنیہ۔ قطعیہ ضروریات اسلام، قطعیہ اس کو کہتے ہیں کہ ضروریات اسلام۔ اس کا مطلب یہ کہ اسلام کی ہر اس بات کی دل سے تصدیق کرنا کہ جس کی تصدیق سے بندہ مومن ہوتا ہے، جیسے توحید و رسالت، جیسے توحید و رسالت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کے بارے میں عقیدہ رکھنا اور انبیاء و رسول کی رسالت کے بارے میں عقیدہ قائم کرنا، اس کو کہتے ہیں عقائد قطعیہ۔ اور عقائد ظنیہ وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جن کے ماننے سے بندہ اہل سنت والجماعت میں شامل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی عقائد ظنیہ کا منکر ہے تو وہ گمراہ، بد مذہب، بد دین کہلاتا ہے۔ لہٰذا اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں کہ اللہ ایک ہے، اگر کوئی آپ لوگوں سے سوال کرے کہ اللہ ایک ہے، اس پر دلیل قائم کریں، تو آپ صرف قرآن عظیم کی وہ سورہ کہ جس کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں، آپ اس کی تلاوت کر دیں اور اس کے بعد میں کہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یعنی میرا رب قرآن عظیم میں خود ہی فرماتا ہے کہ اے محبوب آپ کہتے رہو اللہ ایک ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی وحدانیت پر خود ہی دلیل دیتا ہے۔ اور دوسری جگہ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لولا کلمۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں چند خدا ہوتے تو آپس میں لڑائی ہوتی۔ یعنی اس کی مثال یہ کہ جس طریقے سے ایک گاڑی کو دو ڈرائیور بیک وقت نہیں چلا سکتے، کہیں نہ کہیں وہ گاڑی بھڑ جائے گی اور اس گاڑی کے لیے تباہی ہو جائے گی، لوگ جو اس میں سوار ہوں گے وہ بھی مر جائیں گے۔ اسی طریقے سے دنیا کا نظام فقط ایک اللہ چلا رہا ہے اور وہی رب تبارک و تعالی ہم سب کا خالق و مالک ہے۔ لہٰذا یہ عقلاً کہ ایک گاڑی کو دو ڈرائیور نہیں چلا پائیں گے، تو اسی طرح دنیا کا نظام اگر دو خدا ہوتے تو وہ کبھی چل ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ایک کہتا میں بارش کروں گا، ایک خدا کہے گا کہ نہیں میں دھوپ نکالوں گا، ایک خدا کہے گا نہیں میں سردی کروں گا، ایک خدا کہے گا کہ میں یہ کام کروں گا، دوسرا کہے گا میں وہ کام کروں گا، تو اس طریقے سے دنیا کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ لیکن یہ دنیا کا نظام یہ عقلاً ہم کو اور آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ایک ہی خدا ہے کہ جو دنیا کے نظام کو بآسانی چلا رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ تو قرآن مجید کی آیت کریمہ کہ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ ایک ہے۔ ہم سب کا یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، وہ پاک ہے، وہ تمام عیوب سے پاک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کی نہ کوئی ابتدا ہے، اس کی نہ کوئی انتہا ہے۔ اسی عقیدے پر ہم کو اور آپ کو قائم رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اسی عقیدے پر قائم فرمائے۔ انشاءاللہ اگلا سبق کل آگے بتائیں گے۔